السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں سورۃ القریش کے تجوید رولز دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ لی ایلافی، یہ جو ای ہے یہاں ہو رہا ہے یا مدیہ 2 کاؤنٹس، لام پر الف مدیہ 2 کاؤنٹس، فی میں تو بس کسرہ ہے تو اس کی ہوگی بس ایک ہی کاؤنٹ۔ قریش، قوف تفخیم حرف ہے، اس کے اوپر اپر ایرو مارک کر لیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسنز میں بھی کیا تھا، ہر تفخیم حرف کے نیچے پرپل ڈاٹ لگا دی گئی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی پہچان میں آ جائے۔ رو پر فتح ہے تو اس فتح کی وجہ سے رو کو موٹا پڑھا جائے گا، اس پر اپر ایرو مارک کر لیں۔ اب یہاں رو کے بعد ایک نئی کمبینیشن کے بارے میں سیکھتے ہیں، وہ ہے یا ساکن سے پہلے فتح۔ اسکرین کے اوپر رائٹ سائڈ دیکھ لیں، یہاں فارمولا لکھا ہے، جب بھی یا ساکن سے پہلے فتح آئے تو اس کمبینیشن کو کہتے ہیں یا لینیا، اور اس کمبینیشن کی آواز ہوگی ای۔ اسی طرح جب واو ساکن سے پہلے فتح آئے تو اس کمبینیشن کو کہتے ہیں واو لینیا۔ یہاں واو ہے تو اس کمبینیشن کو کہیں گے واو لینیا، اور یہاں یا ہے تو اس کمبینیشن کو کہیں گے یا لینیا، اور واو لینیا کی آواز ہوگی او۔ اس کی ادائیگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو شارپ ادا کریں۔ جب ای کہیں گے تو پوری طرح سے کسرہ کا اہتمام کرتے ہوئے، اسمائل کرتے ہوئے ای۔ اکثر جو اردو سپیکرز ہوتے ہیں ہم اس کو آدھا ادھورا کہتے ہیں اے، یہ غلط ہوگا، صحیح آواز ہے ای۔ اور اسی طرح جب ہم او پڑھتے ہیں تو ہم آدھا ادھورا او کہتے ہیں، او نہیں ہے، ہونٹوں کو پوری طرح سے پروٹیوڈ آؤٹ کر کے او کہیں گے۔ اب ان کی کاؤنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جب یا لینیا یا واو لینیا کو وصلن پڑھیں گے تو ان کی کاؤنٹس ہوگی 1 کاؤنٹ سے زیادہ لیکن 2 کاؤنٹ سے کم۔ more than 1 count but less than 2 counts، اس کو اسی طرح کہتے ہیں۔ اور اس جملے کو 1 کاؤنٹ سے زیادہ اور 2 کاؤنٹ سے کم والے جملے کو عربک میں کہتے ہیں مدمہ، یعنی وصلن یا لینیا اور واو لینیا کے کاؤنٹس ہوں گے مدمہ۔ جیسے کہ اگر میں اس لفظ کو قریشن کو ایلافہم کے ساتھ ملا کر پڑھوں، فرسٹ آیت اور سیکنڈ آیت کو کنٹینیویشن میں وصلن پڑھوں تو یہاں ہوگا مدمہ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ۔ لیکن اگر مجھے اس ورڈ پر وقف کرنا ہے تو اس کے کاؤنٹس ہوں گے یا تو 2 کاؤنٹس یا تو 4 کاؤنٹس یا تو 6 کاؤنٹس۔ اس کو کہتے ہیں مد لین کا جب مجھے فارمولا دیکھنا ہے تو مجھے لفظ کے سب سے آخری والے لیٹر سے شروعات کرنی ہوگی۔ قریش لفظ ہے اور سب سے آخری لیٹر ہے شین۔ مدلین کے فارمولا کے لیے مجھے چاہیے کہ سب سے آخری لیٹر متحرک ہو۔ یہاں شین متحرک ہے، اس کے نیچے کسرتین ہے تو یہ مجھے مل گیا ایک متحرک لیٹر۔ آخری متحرک لیٹر سے پہلے یا لینیا یا واو لینیا کا فارمولا ملے تو یہاں مجھے یا لینیا کا فارمولا مل گیا۔ اب یہ کمبینیشن کو ہم کہیں گے مدلین۔ کرنا کیا ہے، اس یا کو لمبا کھینچیں گے، کتنا، یا تو 2 کاؤنٹس یا تو 4 کاؤنٹس یا تو 6 کاؤنٹس، اور عموماً ہم 4 کاؤنٹس ہی لمبا کھینچتے ہیں۔ اور یہ جو آخری متحرک لیٹر ہے اس کی حرکت ہٹا کر ہم اسے ساکن کر دیں گے۔ تو اگر ہم نے 4 کاؤنٹس چوز کرتے ہوئے اس ورڈ کو سٹاپ کیا تو آواز ہوگی قریش۔ تو یہ ہے مدلین۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ فارمولا کچھ مد عارض للسکون سے ملتا ہوا ہے، ٹھیک، لیکن مد عارض للسکون میں یہ جو سیکنڈ کمبینیشن ہے، اس ورڈ سے پہلے والا جو کمبینیشن ہے یہ مد اصلی والا ہوتا ہے، آ او ای
یہ آواز والی کمبینیشن ہوگی، لیکن یہ مد لین ہے، تو مد لین میں آخری لیٹر سے پہلے والا جو کمبینیشن ہے اس کی آواز ہوگی ای یا او۔ سورۃ القریش کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی آیت کی ہر اینڈنگ مد لین سے ہی ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں آیت 2 میں والصیف مد لین، آخری لیٹر متحرک ہے اور اس سے پہلے یا لینیا کا فارمولا بن رہا ہے، تو ہم اس یا کو یا تو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، یا تو 4 کاؤنٹس، یا تو 6 کاؤنٹس، اور اس آخری متحرک لیٹر کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح آیت 3 کے اینڈنگ میں آ جائے ھذا البیت، تا متحرک ہے اور اس سے پہلے یا لینیا کا فارمولا بن رہا ہے، تو اس یا کو یا تو 2 کاؤنٹس، یا تو 4 کاؤنٹس، یا تو 6 کاؤنٹس اسٹریچ کریں گے۔ موسٹلی ہم 4 کاؤنٹس ہی چوز کرتے ہیں، اور اس لاسٹ متحرک لیٹر کو ہم ساکن کر دیں گے، ھذا البیت۔ اسی طرح آیت 4 کی اینڈنگ میں فا متحرک ہے، یعنی آخری لیٹر متحرک ہے، اور اس سے پہلے واو لینیا کا فارمولا بن رہا ہے، او والی آواز ہے، تو یہ بھی ہے مد لین، اور اس واو کی آواز کو ادھر 2 کاؤنٹس اور 4 کاؤنٹس اور 6 کاؤنٹس اسٹریچ کریں گے اور اس فا کو ساکن کر دیں گے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ تو یہ تھی ڈیٹیلز مد لین کی۔ اب آیت 2 میں آ جائے، آیت 2 کا پہلا ورڈ ہے ایلافہم۔ اب یہ جو چھوٹا سا سائن ہے یہ دراصل یا ساکن ہے دراصل یا ساکن ہی، لیکن بس اس کا سائز اور اس کا شیپ الگ ہے، کیونکہ یہ چھوٹے سائز میں ہے، اس کو کہتے ہیں یا صغیرہ، صغیرہ یعنی کہ چھوٹا سائز۔ تو یہ اور یہ رولز ان دونوں کے سیم ہے، آواز ان دونوں کی سیم ہوگی، صرف ان کے شیپ اور ان کے سائز میں فرق ہے۔ تو یہاں بن رہا ہے مد اصلی یا مدیہ کا فارمولا، کیوں؟ کیونکہ یہ ہے یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے کسرہ، تو اس کی آواز ہوگی ای، 2 کاؤنٹس یا مدیہ، یہاں لکھ لیں 2 کاؤنٹس۔ نیکسٹ لام پر بن رہا ہے الف مدیہ، 2 کاؤنٹس۔ آگے دیکھیں رو کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کسرہ کی وجہ سے رو کو لائٹ پڑھا جائے گا، لوور ایرو مارک کر لیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے الشتائی۔ الشتائی ایک سنگل لفظ ہے، جب سنگل لفظ کے اندر الف مدیہ یا کوئی بھی حرف مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو اس مد کو کہتے ہیں مد واجب متصل، متصل یعنی کہ جڑی ہوئی مد جو کہ ایک ورڈ کے اندر ہی آتی ہے، سنگل لفظ کے اندر ہی آتی ہے، اور اس کو یا تو 4 کاؤنٹس یا تو 5 کاؤنٹس اسٹریچ کریں گے، ہم 4 کاؤنٹس ہی چوز کرتے ہیں۔ والصیف کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر مدلین ہو رہا ہے۔ نیکسٹ آیت 2 میں آ جائے فَلْيَعْبُدُوا، دال پر واو مدیہ 2 کاؤنٹس، رو فتح کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، ہا پر الف مدیہ 2 کاؤنٹس، اور ھذا البیت کا آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر مدلین ہوتا ہے۔ آیت 4 میں آ جائے الذی، الذی ایک سپریٹ ورڈ ہے اور اطعمہم ایک سپریٹ ورڈ ہے۔ الذی کی اینڈنگ ہو رہی ہے یا حرف مد سے، اور اطعمہم کی شروعات ہو رہی ہے حمزہ سے، تو یہاں بن رہا ہے مد جائز منفصل کا فارمولا، جس کی وجہ سے ہم اس یا کی آواز کو 4 کاؤنٹس یا 5 کاؤنٹس لمبا کھینچتے ہیں۔ الذی اطعمہم، یہ جو تو ہے، تو تفخیم حرف ہے تو اس پر اپر ایرو مارک کر لیں، اور تو قلقلہ حرف بھی ہے، تو ساکن ہے تو اسے قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے، اطعمہم، اطعمہم۔ اب یہاں ایک نیا رول آ رہا ہے، میم ساکن کے فوراً بعد میم متحرک ہے، یہ متحرک میں کوئی بھی حرکہ ہو سکتی ہے، فتح، ضمہ، کسرہ، یہاں پر کسرہ ہے۔ فارمولا ہے کہ جب میم ساکن کے فوراً بعد میم متحرک آئے تو یہاں رول بنتا ہے ادغام مثلین صغیر،
ادغام کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ ایک لیٹر دوسرے لیٹر کے اندر مرج ہو رہا ہے، تو یہاں پر میم ساکن اس میم متحرک کے اندر مرج ہو رہا ہے۔ مثلین کیوں کہیں گے؟ عربک میں مثلین سا کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں مثلین کہیں گے نا، تو مثلین کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سیم ٹو سیم، ایگزیکٹلی ایز اٹ از۔ تو کیونکہ میم کے بعد فوراً میم سیم لیٹر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑا ہے مثلین۔ تو بیسیکلی یہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے کہ جب بھی ادغام میں غنہ آتا ہے وہ غنہ ہمیشہ اکمل غنہ ہوتا ہے، دا موسٹ کمپلیٹ غنہ، سب سے لمبا غنہ۔ اطعمہم من۔ اب یہاں نون اور جیم کے درمیان اخفا ہو رہا ہے، یعنی زبان نون کے مخرج کو بالکل ٹچ نہیں کرے گی، بلکہ زبان منہ کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہیں کرے گی، اور زبان جیم کے مخرج کے بالکل قریب جا کر انتظار کرتی رہے گی۔ جب تک یہ انتظار ہوگا تب تک ہم غنہ کاملہ ادا کریں گے، جب غنہ کاملہ ختم ہوگا تب زبان جیم کے مخرج پر ٹچ کرے گی اور ہم جو پڑھیں گے۔ اس کے آگے عین کے نیچے ہے کسرتین، کسرتین کے فوراً بعد والا لیٹر ہے واو، تو یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے رولز کے مطابق جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد یرملون کا کوئی بھی لیٹر آ جائے، یرملون کا کوئی بھی لیٹر آ جائے تو ان کے درمیان ادغام ہوتا ہے، اور یہ ادغام غنہ کے ساتھ، تو یہاں بھی اکمل غنہ۔ یہاں پیچھے والا لیٹر دیکھ لیں، جو میں واو مدیہ 2 کاؤنٹس ہو رہا ہے، اور وآمنہم کے حمزہ پر الف مدیہ 2 کاؤنٹس۔ اب یہاں پر میم ساکن کے فوراً بعد میم کسرہ، یعنی میم ساکن کے فوراً بعد میم متحرک، میم اور میم دونوں سیم لیٹرز ہے، تو ان دونوں کے درمیان ادغام مثلین صغیر ہو رہا ہے۔ سیم جس طرح یہاں اوپر ہوا تھا، سیم رول یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے، ادغام مثلین صغیر اکمل غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا، کیوں؟ کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد جب حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو اس نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون کے مخرج پر رکھ کر پراپرلی نون کو ادا کیا جائے گا۔ حروف حلقی کی اگر کوئک ریویژن کر لیں تو حروف حلقی میں 6 لیٹرز ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خو، تو خو حروف حلقی کا ایک لیٹر ہے، تو یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، اس کو پراپرلی ظاہر کریں گے۔ اور خو کے اوپر آپ اپر ایرو بھی مارک کر لیں، کیونکہ خو جو ہے تفخیم حرف ہے، اور خوف کی اینڈنگ مدلین سے ہوگی، یہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اچھے سے سانس بھر لیں، کیونکہ اس آیت میں بہت سارے مدود بھی ہے اور بہت سارے نون ساکن میم ساکن کے احکام بھی ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔